السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حیاک اللہ، حیاکم اللہ وجزاکم اللہ واحسن الجزاء فی العاجل والعاجل۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سهل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ عزیز طلبہ، اللہ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے مشکات المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 17واں، یعنی 17واں سبق، ایپیسوڈ نمبر 17، جو ان حدیث پہ مشتمل ہوگا 2970 تا 2980۔ باتیں حسب معمول ان احادیث کا مطالعہ کرنے کے لیے براہ راست کتاب کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کی یہ باب الشفع یعنی کتاب البیوع کے ضمن میں باب الشفع کے حوالے سے یہ حدیث آ رہی تھیں، تو ان میں سے پہلی حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس آج کون سی ہے؟ وہ حدیث جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، حدیث نمبر 2970 ہے ہمارے پاس، اور یہ حدیث عبداللہ بن حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قطع صدرتن، جس شخص نے بھی بیری کا درخت کاٹا، بیری پھلدار درخت ہے، صوب اللہ رأسہ فی النار، تو صوب اللہ رأسہ، اللہ اس کو اس کے سر کے بال جہنم میں، فی النار، جہنم میں سر کے بال لٹکائے گا یا سر کے بال اس کو داخل کرے گا۔ رواه ابو داود، امام ابو داود نے روایت کیا، وقال، اور یہ کہا، حاضر حدیث مختصر، کہ یہ حدیث مختصر ہے، یعنی ان الفاظ میں، من قطع صدرۃ صوب اللہ رأسہ فی النار، اور انہوں نے پھر اس کو قدر تفصیل سے ذکر کیا، یعنی وہ مراد لے رہے تھے، یہ حدیث قدر تفصیل سے ہے، من قطع صدرۃ فی فلاتن یا فی فلاتن، کہ جس شخص نے بھی کسی جنگل میں یا ریگستان میں یا کسی راستے میں عام بیری کا درخت کاٹا، یستظل بہا ابن السبیل، جس سے سایہ پکڑتا ہے کوئی مسافر، یعنی سایہ حاصل کرتا ہے، البہائم، اور چوپائے مویشی وغیرہ، غشمن و ظلمن، ظلم و زیادتی کرتے ہوئے، جس نے بیری کا درخت کاٹا، ظاہر ہے کہ یہ ظلم و زیادتی ہوگی اگر ایسی جگہ سے درخت کاٹا جائے، بغیر حق، بغیر حق کے، یعنی نا حق، ٹھیک ہو گیا جی، تا یکون لہو فیہا، ان بغیر حق یکون لہو فیہا صوب اللہ رأسہ فی النار، اللہ تعالیٰ اسے سر کے بل جہنم میں ڈالے گا، وہی الفاظ ہیں، صوب اللہ رأسہ فی النار۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، 2970، صوب اللہ رأسہ فی النار، اس کو آپ دیجیے انڈر لائن، اور یہ حدیث جو ہے سند کے اعتبار سے صحیح ہے۔ آگے ہے حدیث طلبہ، الفصل الثالث، اسی فصل ہے، اسی باب کی، جو کہ شفع کے بارے میں ہے، کہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، قالا، وہ کہتے ہیں، یہ حدیث جو ہے یہ موقوف ہے، آپ کو علم ہے جب جو کہ ما ینتہی للصحابی فہو موقوف، وہ حدیث جو کہ صحابی تک رک جائے تو اس موقوف کہتے ہیں، وما ینتہی الی التابعی، اور جو تابعی یا اس کے نیچے وہ مقطوع ہوتی ہے، موقوف مقطوع، اور ما ینتہی الی رسول اللہ، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے تو اس کو کہتے ہیں مرسل، مرسل روایت، مقطوع اور مرسل، نہ مرفوع، مرسل کہہ رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو مرفوع، اور جو صحابی تک پہنچے اس کو موقوف، اور جو تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع۔ تو یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ خود کہتے ہیں، قال اذا وقعت الحدود فی الارض، اب زمین کی حدود متعین ہو جائیں، یعنی ہر آدمی کی اپنی جگہ الگ
متعین ہو جائے، نشاندہی ہو جائے، تو اس میں شراکت نہیں رہتی، اس میں شفع نہیں ہے. ولا شفاعۃ فیہا ولا شفاعۃ فی بیر ولا فحل النحل، اور نہ ہی شفع کا حق کنویں میں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ کنویں میں وہ ایسی چیز ہے کہ جس میں شراکت نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، یعنی اگر شراکت ہوگی تو اس میں تقسیم نہیں ہو سکتی، اس کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا، وہ ایسی چیز ہے. ولا فحل النخل، اور نہ ایسی کھجور جو کہ اس کی پیوند کاری کی جائے، تاکہ وہ عبیر نخل کرتے تھے نا عرب، تو اس میں جو ہے اپنا نر ہے اس کو بند کرتے تھے، مادہ کھجور کے اس ایک تابے کو چیر کر اس کے اندر، تو پھل زیادہ آتا تھا. تو ایسا درخت جو ہے اس میں بھی شفا نہیں ہے. بہرحال کچھ مخصوص چیزیں ہیں جن میں شفا نہیں ہو سکتا. آگے ہمارے پاس آتی ہے حدیث باب المساقات والمزارعہ. مساقات المزارعہ یہ مفعلہ باب ہیں، اور مفعلہ باب فعل یفعل مفاعلتن، اس کا معنی طرفین میں سے مشارکت، جس میں مشارکت ہو سکے، دو آدمیوں کی مشارکت یا دو جماعتوں کی مشارکت کسی بھی چیز میں. کھیتی ہے تو اس کو پانی دینے میں، مزارعت کھیتی ہے اس کی کھیتی باڑی، ہل چلانا، بیج ڈالنا، نگہبانی، نگہداشت، یہ سلسلے سارے اس کو مساقات اور مزارعت کہتے ہیں. تو اس کے بارے میں یہ کتاب البیوع کے سلسلے میں یہ بھی بڑا اہم باب ہے. آتے ہیں اس بارے میں سب سے پہلے جو اوپر ہم نے حدیث پڑھی ہے کا جو حکم ہے یہ بیان نہیں کر سکا میں، یہ اس کو آپ ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے گا. حدیث جو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے، جو اثر ہے ان کا یا موقوف حدیث، تو یہ سند ضعیف اور منقطع ہے. اس لیے سند میں ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم یہ وہ راوی ہیں کہ جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پیدا ہوئے. ٹھیک ہو گیا جی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے روایت کی ہے. اس سے پہلے روایت کرنے والے کون ہیں سن لیجئے. ابو بکر بن محمد بن عمر بن حزم یہ پیدا ہوئے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد، تو یہ ان کو ملے ہی نہیں، ناممکن ہے ان کی ملاقات، یہ پیدا ہی بعد میں ہوئے ہیں. تو عثمان رضی اللہ عنہ تو سے روایت کرنے والے ان سے ملاقات ثابت نہیں ہو سکی اور نہ ہے، کیونکہ وہ بعد میں پیدا ہوئے. لہذا یہ سند جو ہے وہ محدثین کے اصول کے مطابق یہ منقطع ہے، اور انقطاع جو ہے وضعف کا سبب حدیث ضعیف ہے. ہاں جی. باب المساقات والمزارعہ. مساقات جیسا کہ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی کام کرنے والے کو اپنے باغ کی دیکھ بھال یا پانی وغیرہ دینے کی خاطر اس کی آمدنی میں سے ایک متعین حصہ دینے پر اتفاق ہو جانا، اس کو مساقات کہتے ہیں. کسی کا باغ ہے لیکن کوئی شخص جو ہے وہ اس کو مالک باغ کا کہے کہ تم اس کی دیکھ بھال کرو، اس کی رکھوالی کرو، اس کو پانی وغیرہ دو، تو اس میں جو آمدنی ہوگی اس میں سے آپ کا حصہ اتنا ہوگا. تعین ہونا چاہیے، جائز ہے کیونکہ طرفین میں فائدہ ہے اس میں. اس طرح مزارعت جو ہے وہ زراعت سے ہے بمفعلہ. زراعت میں دو آدمیوں کا شریک ہونا یا دو سے زیادہ کا. مالک کہے دوسرے کو کہ یہ میرا رقبہ ہے اور تیرے پاس زمین نہیں، تو اس میں محنت کر، کاشت کر، اس کو اگا، اور اس میں جتنی آمدنی ہوگی اس میں سے تیرا اتنا حصہ ہوگا، فلاں حصہ. یہ بالکل جائز اور درست ہے اکثر اہل علم کے ہاں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مزارعت جو ہے یا مخابرت یہ جائز نہیں. ان کی دلیل بھی کچھ حدیثیں ہیں جن بنیاد پر وہ کہتے ہیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ یہ درست اور جائز ہے، جیسا کہ آگے آپ حدیثیں پڑھیں گے. اور جو حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے مزارعت اور مخابرت یا اس قسم کی جو بٹائی پر زمین کو دینا وغیرہ، اس سے جہاں روکا ہے وہاں حدیث میں فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ وہاں روکا ہے جہاں دونوں طرف سے نقصان کا اندیشہ ہے.
ایسی صورتحال ہے جہاں دونوں کے لیے کوئی غبن ہونے کی چیز یا کوئی دھوکے اور فریب کا کوئی معاملہ ہوگا تو دوسروں کو کہیں نقصان نہ ہو تو آپ نے روک دیا۔ اگر معاملہ بالکل کلیئر ہو، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے جو حدیث آ رہی ہے کہ اہل خیبر سے خود آپ نے یہ معاہدہ کیا تھا زمینوں کے بٹائی پر، تو بالکل کلیئر ہے حدیث، یہ آگے آ رہی ہے پہلی فصل میں الفصل الاول۔ اور ویسے بھی اگر جو دین کے جو اصول ہیں ان کو دیکھا جائے تو اس دین اسلام جو ہے اس کا یہ تقاضا ہے کہ لوگوں کی سہولت کی خاطر اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ بٹائی یا مزارعات یا مخابرت یہی جائز ہونی چاہیے تاکہ دونوں کو فائدہ ہو۔ پڑھتے ہیں پہلی فصل الفصل الاول، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دافع الی یہود خیبر، کہ بے شک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کے حوالے کی کیا نخل خیبر، خیبر کے نخلستان کھجوروں کے باغ، وارضها اور خیبر کی زمین، خیبر کی زمینیں، الی ان یعتملوها من اموالہم، اس بات پر کہ وہ اپنے مال لگا کر ان میں کام کریں گے، وَلِرَسُولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر ثمرها، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے جو پھل ہوں گے ان میں سے آف ہوگا، آدھا ہوگا۔ کتنی کلیئر حدیث ہے، رواہ مسلم، اس کو امام مسلم نے روایت کی۔ وفی روایت البخاری، امام بخاری کی روایت میں یہ الفاظ ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطى خیبر الیہود، بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے یہودیوں کو کیا دیا؟ زمین دی، باغات دیے، خیبر دیا الیہود، یہودیوں کو، کیا مطلب؟ ان کے باغات اور زمینیں وغیرہ، یا مالوہا کہ اس میں ہم کام کریں، وَيَدْرَعُوهَا اور اس میں وہ کاشتکاری کریں، کھیتی باڑی کریں، وَلَهُمْ شَطْرُ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا اور ان کے لیے یعنی اہل یہودیوں کے لیے کیا ہوگا ان میں سے جو کی آمدنی ہوگی اس میں سے اس آدھا حصہ ان کا ہوگا۔ بالکل کلیئر ہے۔ اب آپ دیکھیے عزیز طلبہ، اس میں کوئی طرفین میں کوئی غبن یا کوئی دھوکہ یا فریب والی کوئی بات ایسی نہیں کہ آپ نے بالکل کلیئر بات کہہ دی کہ لو بھی یہ زمینیں اس میں کام کرو اور جو بھی آمدنی ہوگی تھوڑی ہو زیادہ ہو ان میں آف بالکل کلیئر ہے۔ تو قبضے کے بعد یہ جو خیبر کی باغات اور زمینیں تھیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں ان کی ملکیت میں آ گئی تھی، اور انہوں نے ان سے معاہدہ کیا کہ زمینیں آپ کے پاس ہی رہیں، آپ محنت کریں اور ہمیں اس کا حصہ دیں اور آپ اب اس کا حصہ لیں۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی یہ حدیث ہے، قال وہ کہتے ہیں کننا نخابر، کہ ہم مخابرت کیا کرتے تھے، یعنی مزارعت، بٹائی پر یعنی زمین دینا لینا، کننا نخابر ولا نرى بذلك باسا، اور ہم اس میں کوئی حرج نہیں محسوس کرتے تھے، نہ دیکھتے تھے کہ اس میں حرج ہے۔ حتی زعم رافع بن خدیج، یہاں تک کہ رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ گمان کیا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا کہ بے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مخابرت سے روکا ہے، فترکنا تو ہم نے چھوڑ دیا اس مخابرت کے عمل کو، من اجل ذالک اس وجہ سے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما۔ اچھا جی، اب اس کا کیا جواب ہے؟ رافع بن خدیج جو ہیں انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے اس سے روکا ہے تو ہم نے چھوڑ دیا، اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود عمل کیا ہے۔ تو اس کی حقیقت میں آپ کو بتاتا ہوں۔ شطرن کو آپ انڈر لائن کیجیے، اس کا معنی آف ہے، نصف، آدھا۔ حدیث میں الفاظ کننا نخابر کا مطلب کہ ہم مزارعت کیا کرتے تھے، اور فائدہ اس کا یہ ہے حدیث کا کہ سیدنا زیاد، غور سے ذرا سننا عزیز طلبہ، اس کو بلکہ نوٹ کر لیجئے کیونکہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے لوگوں کے درمیان۔ بعض اس کو کہتے ہیں جی جائز نہیں، حالانکہ بہت بڑی ایک ضرورت ہے اس وقت اہل اسلام کی، خاص طور پر گاؤں میں دیہاتوں میں مزدوروں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے۔
اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اس کو اس سے روکتے ہیں. اور یہ حدیث رافع بن خدیج کی ایک ان کی دلیل ہے، اور بھی آگے حدیثیں آ رہی ہیں، لیکن دیکھیے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے. سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ بخشے، یعنی معاف کرے، اللہ کی قسم میں اس حدیث کو ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں. کون کہہ رہے ہیں؟ سیدنا زید بن ثابت، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں رضی اللہ عنہ، جو بہت بڑے عالم تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹرانسلیٹر، کاتب وحی، اور آپ کے بڑے مقرب. کہتے ہیں، اور قرآن مجید کو جمع کرنے میں بہت بڑا ان کا رول ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کو اللہ معاف کرے، اللہ کی قسم میں اس حدیث کو ان کی نسبت زیادہ جانتا ہوں کہ دو شخص نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ دونوں لڑ رہے تھے، بلکہ لڑائی کر چکے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہارا یہ معاملہ یہ حال ہے تو آپس میں کھیتیوں کو بٹائی پر مت دیا کرو. ایسے حالات میں کھیتیوں کو بٹائی پر مت دو. تو سیدنا رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنا ہی جملہ سن لیا تھا کہ کھیتوں کو کرائے پر مت دیا کرو، آپ کا یہ لفظ سنا، اور پھر وہ مطلق ممانعت جو ہے وہ روایت کرنے لگے. آگے کی بات نہیں سنی. جیسے کہتے ہیں نا، قرآن مجید میں آتا ہے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے تھے، تو ایک مرید جو تھا وہ کچھ پڑھا لکھا تھا سمجھدار، وہ کہتا ہے یا حضرت آپ بڑے دعوے کرتے ہیں اور بڑی کرامات اور یہ وہ اور بزرگی لوگوں کی بگڑی بناتے ہیں، تو نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ آگے سے بدبخت کہتا ہے اس لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، کہ اہل ایمان نماز کے قریب مت جایا کرو، لہذا ہم نماز نہیں پڑھتے. تو بنایا ہوا تو کسی نے شاید یہ حقیقت پر مبنی ہے یا جو بھی ہے، بہرحال یہ ایسے حالات ہیں جہالت کی وجہ سے لوگ دین کو بھی کھیل بناتے ہیں، تماشا. حالانکہ آگے اس کی علت کچھ اور ہے، وانتم سکارا، اس حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ کہ تم غشی میں ہو، غشی کی حالت میں. تو اب دیکھیے نا، رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم کیا ہے اس نے ظن رکھتے ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے آگے سنا ہی نہ ہو اور انہوں نے کہہ دیا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا ہے، ایسے منع کرتے ہوئے کہ آپ نے ان دونوں کو روک دیا تھا کہ تم کھیتیوں کو بٹائی پر مت دیا کرو، لیکن انہوں نے مطلق ممانعت روایت کر دی. حالانکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروط فرمایا تھا ود کنڈیشن کہ اگر جھگڑا کرتے ہو تو پھر بٹائی پر مت دو. اور اس کو امام ابن ماجہ نے سیدنا عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اس روایت کو جو میں نے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے بارے میں ذکر کیا ہے. تو اس کا جواب تو یہ ہوا. آگے حدیثیں آ رہی ہیں، اس میں بھی آپ کو پتہ یہی چلے گا کہ جہاں کہیں بھی کوئی مسئلہ تھا وہاں آپ نے منع کر دیا، اور جہاں نہیں تھا وہاں آپ نے خود اہل خیبر سے مزارت کی. تو یہ سب سے بہتر طریقہ ہے. آگے آتے ہیں حدیث حنظلہ بن قیس. حنظلہ بن قیس رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، یا حنظلہ بن قیس جو ہیں وہ رافع بن خدیج سے روایت کرتے ہیں. وہی رافع بن خدیج جن کا اوپر ذکر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مخابرت سے روکا تھا. حنظلہ بن قیس کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے، قالا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ نے کہا اخبرانی امایا، اللہ اکبر، کہ میرے دو چچاؤں نے مجھے خبر دی. اخبرانی امایا کہ میرے دو چچاؤں نے مجھے خبر دی، انہم کہ بے شک وہ کانوا یقرون الارض علی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ کرائے پر دیتے تھے زمین کو، بٹائی پر دیتے تھے زمین کو، علی عہد النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، بما ينبت على الاربعاء او شيء يستثنيه،
وہ چیز جو کہ اگتی تھی بما ینبتو علی الارباع، اس چیز علی نبی بما ینبتو، اس چیز پر جو کہ اگتی تھی علی الارباع، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ جو بارانی زمینوں کے ارد گرد جو آج خود چیزیں اگاتی ہیں نا، اب یہ ایک علت آ گئی ہے اس میں، دیکھیے عزیز طلبہ، بما ینبت علی الارباع، کیونکہ بارانی برساتی نالے جو ہوتے ہیں نا، جن میں پانی جو ہے وہ جب بارش ہوتی ہے تو وہ جمع ہو جاتا ہے، اور قدرتی نالے جو ہیں وہ برساتی بن جاتے ہیں، اور پھر اس سے لوگ جو ہے فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ بہہ پڑتے ہیں، اس سے پانی لیتے ہیں، اور اس سے پھر بہت سارے درخت، نباتات اور کئی چیزیں بھی اگ پڑتی ہیں، تو لوگ اس میں اپنا بیج بھی ڈال دیتے ہیں، بعض دفعہ بغیر پانی دیے، بغیر حفاظت کے وہ چیز آ جاتی ہے، تو اس کو بھی مستثنا کر دیتے، او شیئن یستثنی، یا کوئی اور چیز اس میں مستثنا کر دیتے، بھئی یہ چیز تو میری رہے گی، بقیہ جو ہے نا اس کا کرایہ اتنا ہوگا، اتنی زمین کا کرایہ اتنا ہوگا، اور یہ چیزیں میری ہوں گی، اس کو وہ مستثنا کر دیتے۔ فنہان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، ان ذالک، اس عمل سے۔ فقلت لرافع، میں نے کہا رافع بن خدیج سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کون کہہ رہے ہیں؟ حنظلہ بن قیس۔ فکیف ہی بالدراہم والدنانیر، تو پھر کیا معاملہ تھا، کیسے درم و دینار کی آپس میں جو تبادلہ تھا وہ کیسے ہو سکتا تھا، کیسے کیفیت تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں؟ فقال، تو انہوں نے کہا، لیس بآباس، اس بارے میں کوئی حرج نہیں، وکان الذی نہی عن ذلک، اور وہ چیز جس سے روکا گیا، منع کیا گیا، ما لو نظر فی ذو الفہم بالحلال والحرام لم یجیزوا لما فی من المخاطرہ، وکان الذی نہی عن ذلک، وہ چیز تھی جس سے روکا جاتا تھا، وہ یہ کہ ما لو نظر فی ذو الفہم، کہ جس میں جو فہم و فراست والے لوگ، باشعور عقل والے لوگ، ذو الفہم بالحلال والحرام، جانتے حلال والحرام، لم یجیزوا لما فی من المخاطرہ، تو وہ نہیں اجازت دیتے تھے اس کی کہ اس میں معاملہ کریں، اس خطرے کے پیش نظر حلال اور حرام کو حلال نہ کر دیا جائے، حلال کو حرام نہ کر دیا جائے۔ متفق علیہ۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ جس چیز میں کوئی ایسا خطرہ نہیں ہوتا تھا وہ ٹھیک ہے، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ فقہ لیسا بآباس، لیکن خطرہ کس میں ہے، ممانعت کس میں ہے؟ وکان الذی نہی عن ذلک، وہ چیز جس سے روکا جاتا تھا وہ کیا تھا؟ ما لو نظر فی ذو الفہم، کہ جس میں فہم و فراست رکھنے والے عقل مند لوگ یہ سمجھتے بالحلال والحرام کہ حلال و حرام میں کوئی معاملہ مشکوک ہو رہا ہے، تو پھر لم یجیزوا لما فی من المخاطرہ، تو وہ پھر اس کی اجازت نہیں دیتے تھے اس بنا پر کہ اس میں خطرے کی بات ہے، کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہ ہو اس میں طرفین میں سے کسی کو۔ متفق علیہ۔ تو عزیز طلباء، اس حدیث سے بھی اہل حدیث اور جمہور اہل علم کے مسلک کی تائید ہوتی ہے، اس لیے کہ جن صورتوں کو سیدنا رافع رضی اللہ عنہ نے ذکر کیا ہے، یہ صورتیں جمہور کے نزدیک بھی ناجائز ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا جی، کہ جس میں کوئی چیز مستثنا کر دی کہ بھئی اتنی زمین یہ حصہ آپ کا ہوگا اور اتنی جو ہے یہ میری ہوگی، اس میں سے آپ کو حصہ نہیں ملے گا، چیزیں کو مستثنا کر دے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نہ کرے جب فصل ہو اس میں وہ چیز جو مستثنا کی گئی ہے اس میں زیادہ کھیتی یا اناج نکلے، اور جو مستثنا نہیں کی گئی اس میں بہت کم نکلے، اس میں دھوکے کا معاملہ ہو، تو یہ تو جمہور کے نزدیک بھی ناجائز ہیں، اس میں تو معاملہ واقعی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے روک دیا تھا ان لوگوں کو جو لڑ رہے تھے آپس میں۔ تو اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ جس بٹائی میں خطرہ نہ ہو وہ جائز ہے، اور آئندہ حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، حدیث جو ہماری آگے آ رہی ہے۔ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے ہی روایت ہے، قال كنا اکثر اہل المدینہ حقلا، کہ ہم تھے اہل مدینہ بہت زیادہ کھیتی باڑی کرنے والے، ٹھیک ہے، کاشتکار تھے۔ وکان احدنا یکری ارضہ، اور ہم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ اپنی زمین کو کرائے پہ دے دیتا بٹائی پر، فیقول هذه القطعۃ لی وهذه لک، اور پھر وہ یہ بھی کہتا، بھائی بات سنو، یہ زمین ہے، مالک یہ کہہ دیتا،
تو اس زمین کا یہ حصہ جو ہے، یہ ٹکڑا، یہ میرے لیے مخصوص ہوگا، فہادی لکا، اور یہ آپ کے لیے ہے جس میں آپ کھیتی باڑی کریں گے۔ ربما اخرجت الزہ دہی ولم تخرج دہی، اور بس اوقات یہ ہوتا کہ یہ قطع زمین جو ہے یہ پھل نہ لاتا، اناج اتنا نہیں پیدا کرتا، ولم تخرج دہی، ربما اخرجت دہی، تو یہ جو وہ اپنے ساتھ مخصوص کر لیتا وہ اناج زیادہ لے آتا، ولم تخرج دہی، اور دوسرا جو ہے جو اس کو دیتا، بسا اوقات وہ اس میں اناج نہ لاتا، نہ کوئی چیز پیدا کرتا۔ انہاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب یہ دے کر معاملہ ان کو روک دیا، متفق علیہ۔ یہ بھی پچھلی حدیث کی راحت ہے۔ حدیث اعظم میں طرفین میں حق تلفی اور غبن کا خدشہ ہے، لہذا ایسی صورت میں زمین کو بٹائی پر دینا جائز نہیں، واللہ عالم۔ آگے ہمارے پاس حدیث ہے اسی طرح 2976، وان عمر بیان کرتے ہیں، قالا، وہ کہتے ہیں، قلت لطاؤس، میں نے طاؤس سے کہا، طاؤس بن کیسان یمانی، غالباً وہ تابعی ہیں بڑے جلیل القدر، لو ترکت المخابرات، کاش کہ آپ مخابرہ یعنی مزارعت یا زمین پر بٹائی لینا دینا یہ معاملہ چھوڑ دیتے، رک جاتے اس سے۔ فإنهم يزعمون، اس لیے کہ صحابہ جو تھے، فإنهم يزعمون، کیونکہ صحابہ جو تھے ان کا گمان یہ تھا، یعنی عام یہ صحابہ کا خیال تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہانو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روکا ہے۔ قال ای امرو، اس نے آگے سے کہا، کیا کہ انہوں نے طاؤس نے، امر کہہ رہے ہیں کہ طاؤس کو، کہ میں نے طاؤس کو کہا کاش کہ آپ یہ زمین پر بٹائی کا معاملہ یا عمل چھوڑ دیتے، اس لیے کہ عام گمان خیال یہی تھا اللہ کے نبی کے صحابہ کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے روکا کرتے تھے۔ اس پر قالا ای امرو، تو طاؤس کہنے لگے، آگے سے جواب دینے لگے، اے امر، انی اوتیہم واعینہم، میں تو ان کو دیتا ہوں یہ زمین اپنی، کیونکہ میرے پاس اضافی زمین ہے اور میں ان کو مدد کرنا چاہتا ہوں ان کی اس سلسلے میں کہ وہ زمین لے کر اس پہ محنت کریں گے، ان کو کچھ مل جائے گا۔ وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور ان میں سب سے بڑھ کر جو زیادہ علم رکھنے والے تھے انہوں نے مجھے خبر دی، اور وہ مراد کون لے رہے تھے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ۔ امام طاؤس جو ہیں وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ میں سے جو سب سے زیادہ علم رکھتے تھے اس بارے میں، انہوں نے مجھے یہ بتایا، یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہ نے، کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم ینہانو، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ان کو روکا نہیں، بلاکن قالا، اور لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ان یمنع احدکم اخاہ، کہ یہ کہ آدمی تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو تحفہ دے، ان یمنع احدکم اخاہ، تم میں سے کوئی ایک اپنے بھائی کو ویسے ہی تحفہ دے دے، یعنی زمین ویسے ہی دے دے مفت، خیر لہ، بہتر ہے اس کے لیے، من ان یاخذ علیہ خرجا معلوما، کہ وہ اس کو دے اس آمدنی پر کہ وہ اس میں محنت کرے، اور وہ محنت کے بدلے میں اس میں متعین جو مقدار ہے وہ لے، اور جس کی زمین ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائے۔ تو کیوں یہ بہتر ہے؟ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں طرفین کا فائدہ ہے اور وہ تسلسل ہے، اس میں زمین بھی زمین والے کی رہے گی اور اس کو بھی فائدہ ملے گا، اور جس کی زمین نہیں ہے وہ بھی اس میں محنت کر کے اس میں سے اپنا فائدہ اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کو جو محنت ہے وہ بڑی پسند ہے، متفق علیہ۔ تو اس سے بہتر ہے کہ وہ اس کو مفت دے دے اور وہ اس کو جا کر اجاڑ دے یا خراب کر دے، یا مفت ملی ہوئی چیز جو ہے اس کی انسان کے اندر قدر نہیں ہوتی، اور مالک جو ہے وہ اس کے فائدے سے بالکل معروم ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ہاتھ سے وہ حدیث سے وہ زمین نکل جائے گی۔ تو بہتر یہ تھا، یا بہتر یہ ہے کہ وہ اس کو مفت میں دے، بلکہ اس پر معاہدہ اس کے ساتھ کرے، بٹائی پہ اس کو دے اور خود بھی فائدہ اٹھائے اور اس کو بھی فائدہ دے، اور یہ سلسلہ چلتا رہے، اللہ اس پہ راضی ہے۔ خرجن معلوماً، اس کو انڈر لائن کر دیجئے، اس کا مطلب ہے متعین مقدار میں اجرت طے کی گئی ہو۔ آگے ہمارے پاس اگلی حدیث، ابر رضی اللہ عنہ سے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت له ارض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زمین ہو، من کانت له ارض فلیذرعها، اسے چاہیے کہ وہ اس کی کاشت کرے، یعنی اس میں زراعت کھیتی باڑی کرے، او لیمنعها اخاه، یا پھر یہ ہے کہ بطور احسان وہ اپنے بھائی کو دے دے،
فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ، اور اگر ایسا وہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو اپنی زمین کو اپنے پاس ہی رکھے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے الفاظ میں، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کا کرایہ پر دینا منع نہیں ہے، مگر مفت دینا اور اپنے بھائی مسلمان پر احسان کرنا افضل ہے۔ بہرحال یہ بھی جائز ہے، درست ہے۔ اوپر والی جو حدیث میں جو توجہ دلائی گئی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اچھی بات کی طرف توجہ دلائی، وگرنہ اگر کوئی شخص اپنے کسی بھائی کو ویسے ہی فری دے دیتا ہے زمین، اس کو ضرورت نہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ ہے اور احسان ہے اس پر۔ لیکن اس حدیث میں ممانعت نہیں ہے مضارعت کی، فَلْيَذْرَعْ کے الفاظ ہیں، من كانت له ارض فَلْيَذْرَعْ، یعنی کھیتی باڑی کرے کسی آدمی کے ساتھ مل کر، یا کسی آدمی کے ساتھ مل کر کھیتی باڑی نہیں کرتا تو پھر اس کو فری دے دے، پھر اس کو اپنے پاس ضائع نہ رکھے، نہ چھوڑے، وہ پڑی رہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، اگر وہ نہیں تو پھر اپنے پاس ہی رکھے۔ معلوم یہ ہے کہ ہر چیز جائز ہے، باقی افضلیت جو ہے وہ واضح ہے۔ ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وَرَأَى سِكَّةً وَشَيْئًا مِّنْ آلَةِ الْحَرْثِ، انہوں سے ابو امامہ باہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے خود دیکھا سکتن، ہل دیکھا، جو ہل چلاتے ہیں نا، جس سے زمین پہلے دور میں آج کل تو مشینیں ہیں ایک ایک سے بڑھ کر نکل آئی زمین کو کھودنے کے لیے یا زمین میں کاشت کے لیے ہل چلانے کے لیے۔ اس وقت بیلوں کے ساتھ ہل چلاتے تھے، ایک ہی ہل ہوتی تھی لکڑی کی، یا زیادہ سے زیادہ کھلا ہوتا تھا آگے لوہے کا۔ وہ ہل دیکھی، وشیئن، اور کچھ چیزیں دیکھی، من آلت الحر سے، کھیتی باڑی کے کچھ آلات دیکھے، یا دیگر ٹولز جو تھے جو کھیتی باڑی میں استعمال ہوتے ہیں، کسی وغیرہ ہو گئی، درانتی وغیرہ ہو گئی، کلاڑی ہو گئی، یا اس قسم کی کوئی اور چیزیں۔ فقال سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہنے لگے ابو امامہ رضی اللہ عنہ کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، پھول آپ فرما رہے تھے، لا يدخل هذا بیت قوم، نہیں داخل ہوتی کوئی چیز کسی قوم کے گھر میں اس میں سے، الا دخلہ اللہ الذل، مگر یہ کہ اللہ تعالی داخل کرتا ہے اس میں ذلت کو، یعنی یہ چیزیں کسی گھر میں نہیں آتی کہ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ انہیں ذلت سے گھر والوں کو دوچار کر دیتا ہے، یعنی اس گھر میں ذلت داخل کر دیتا ہے۔ یہ بڑی عجیب حدیث ہے عزیز طلبہ، بظاہر کہ کوئی حال محنت اور کاشتکاری اور زراعت یا ہر قسم کی کام کرنے والے، ان کے پاس یہ ٹولز ہیں، ایسے آلات ہیں گھر میں، کیا یہ ذلت کا باعث ہیں یا کہ یہ خیر و برکت کا باعث ہیں؟ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کہے جی دنیا کی جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں وہ اگر کسی کے پاس گھر میں ہوں وہ ان کے لیے ذلت ہے اور ان کے لیے رسوائی کا باعث ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اصل میں کہ جس میں ترجیحات کا معاملہ ہے، اصل میں اگر دنیا کی ان نعمتوں کو آخرت کی نعمتوں پر ترجیح دے، یا دنیا کی اہمیت آخرت کی اہمیت سے زیادہ انسان کے ذہن میں آئے، پھر دنیا اس کے لیے ذلت کا باعث ہے، کیونکہ پریورٹی کی معاملہ پریورٹی آخرت کی ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر دنیا میں یہ جو نعمتیں، یہ پھل حل وغیرہ اور ٹولز ہیں، یہ کس کا دنیا میں آسائش، دنیا میں سہولت، دنیا میں رزق اور دنیا میں نعمتوں کے حصول کا ذریعہ ہیں، لیکن یہ اس وقت ہوں گے عام حالات میں نہیں، بلکہ یہ تو خیر و برکت کا باعث ہیں کہ اللہ کو محنت بڑی پیاری ہے، بلکہ یہ اس کے لیے جو کہ مطمع نظر ہی اپنا یہ بنا لے۔ اب دیکھیے نا، ذمہ دار آج کل دیکھتے ہیں انہیں صرف اور صرف یہی لے لگی ہوئی ہے کہ ہم بس 24 گھنٹے جو ہے وہ دنیا کمانے، دنیا حاصل کرنے، دنیا کے ٹھاٹ باٹ بنانے، اور زراعت اور کھیتی باڑیاں اور مویشی اور اس طرح کے جو ہے جنگل بھرنے، اور پھر اس طرح ان سے فائدے اٹھانے، اب کی آخرت کو بالکل جب انسان جو ہے اگنور کر دے اس وقت یہ ذلت کا باعث ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم اب جہاد چھوڑ دو گے اور جناب البقر، گاؤں کی جو اپنا ہے دمیں، ان کو تم ان سے لو لگا لو گے،
اور بیعینہ اختیار کر لو گے، وہ حدیث انشاءاللہ پڑھیں گے آپ، اللہ تعالیٰ تم پر سزا مسلط کر دے گا، ذلت مسلط کر دے گا، یہاں تک کہ تم ان سے نکل آؤ گے اور جہاد کی طرف آ جاؤ گے۔ تو جب یہ چیزیں اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں، اللہ رب العالمین حکم احکام کے نفاذ میں رکاوٹ بنے تو تب یہ ذلت کا باعث ہیں، ورنہ یہ ذلت کا باعث نہیں بلکہ یہ رحمت ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام نے، آگے ہمارے پاس حدیث ہے عزیز طلباء، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مرفوع، اسی فصل کی دوسری اس باب کی دوسری فصل ہے، فصل الثانی، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے مرفوع حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ کہتے ہیں من ضرع فی ارض قوم بغیر اذنہم، کہ جس شخص نے بھی کسی آدمی یعنی کسی قوم کی زمین میں ان کی اجازت کے بغیر کھیتی باڑی کی، فلیس لہ من الضرع شیء، تو اس کے لیے کھیتی باڑی میں سے کوئی حصہ نہیں، ولو نفقتہ، تو اس کے لیے صرف وہ نفقہ ہوگا، وہ اخراجات جو اس نے کیے وہ لے لے اپنے، اور باقی جو کتنی بھی کھیتی باڑی ہوگی وہ مالک کی ہوگی۔ روایت ترمذی و ابو داؤد وقال ترمذی وھذا حدیث غریب، امام ترمذی نے یہ کہا کہ حدیث غریب ہے۔ تو اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اس لیے کہ سند میں ابو اسحاق کا نانا ہے، اور عطا نے رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے سنا تک نہیں، مگر اس کے صحیح شواہد اس حدیث کو صحیح تک لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ تو ولو نفقہ تو انڈر لائن کیجئے، تو اس کے لیے اس کا خرچ ہے۔ معلوم ہوا کہ متعین حصہ پر زمین کی بٹائی یا مزارعت بالکل جائز ہے۔ اہل حدیث اور صاحبین اور اکثر اہل علم اسی بات کے ہی قائل ہیں، ما سوائے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خیبر والوں کے ساتھ بٹائی کی، جبکہ جیسا کہ فصل اول میں پہلی حدیث میں ہم نے ذکر کیا ہے۔ آگے ہے حدیث 2980، ہماری آخری آج کے سبق کی، جو کہ اس باب میں الفصل الثالث، تیسری فصل کی حدیث ہے 2980، 2980۔ تو اس باب میں جو دوسری فصل ہے اس میں صرف ایک ہی حدیث آئی ہے، رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ کی۔ قیس بن مسلم رحمہ اللہ روایت کرتے ہیں نبی جعفر، ابو جعفر سے، اور ابو جعفر جو ہیں رحمۃ اللہ علیہ، یہ کون ہے؟ وہی اہل بیت کے معروف امام محمد بن باقر رحمہ اللہ، ان سے یہ روایت کرتے ہیں امام محمد بن باقر سے، قیس بن مسلم قالا، کہ ابو جعفر رحمہ اللہ کہتے ہیں ما بالمدینہ اہل بیت ہجرتن، کہ نہیں کوئی بھی مدینہ میں نہیں تھا ایسا اہل بیت ہجرتن، کوئی مہاجر، اہل بیت ہجرتن یعنی ہجرت کے گھر میں رہنے والا، کیا مطلب؟ کوئی مہاجر، کوئی بھی مدینہ میں ایسا نہیں تھا، الا یدرعون، مگر یہ کہ وہ مزارعت کرتے تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، علی الثلث والربع، ایک تہائی، 1/3 یا 1/4، ایک یعنی ثلث اور ربع پر، ایک تہائی ایک چوتھائی پر، وزار علی، اور اسی طرح مزارعت کی یعنی مخابرت کی، یا اسی طرح زراعت کی علی رضی اللہ عنہ نے، وسعد بن مالک، سعد بن مالک رضی اللہ عنہ نے، وعبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وعمر بن عبدالعزیز، عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، والقاسم وعروۃ وآل ابی بکر وآل علی وابن سیرین رحمہم اللہ اجمعین اقطعین۔ وقال عبد الرحمن بن الاسود، عبد الرحمن بن اسود کہتے ہیں کنت اشارک عبد الرحمن بن یزید فی زرع، کہ میں خود شرکت کرتا تھا، شریک تھا، حصے دار تھا عبد الرحمن بن یزید کا، کس میں؟ زراعت میں۔ وعامل عمر الناس، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسا معاملہ کیا تھا لوگوں سے، وعامل عمر الناس یعنی زراعت کی انہوں نے، اللہ کس بات پر؟ اس شرط پر کہ ان جا عمر بالبدر من عنده، کہ اگر عمر جو ہے وہ بیج لے کر آئے گا اپنے پاس سے، اپنی طرف سے عمر بیج ڈالے گا، تو فلا الشطر، تو اس کے لیے کیا ہوگا؟ وہ آدھی پیداوار لے گا۔ وَإِن جَاءُوا بِالْبَدْرِ، اور اگر وہ لوگ جو ہیں اس کے ساتھ، ان کے ساتھ جو زراعت میں شریک ہونے والے ہیں، اگر وہ بیج وغیرہ لائیں گے اور ڈالیں گے، فَلَهُمْ قَضَا، تو پھر ان کے لیے حصہ اس طرح ہوگا یا اس طرح ہوگا، جتنا بھی وہ متعین کرتے تھے۔ رواه البخاری سے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔
تو عزیز طلبہ بالکل واضح ہوگی بات آج کا مسئلہ جو مضارعت اور بٹائی پر ہے کہ یہ بالکل جائز ہے، اللہ یہ کہ اس میں کوئی دھوکہ کا معاملہ ہو تو پھر جائز نہیں ہے، اور یہی اکثر اہل علم کا یہ مسلک ہے، اور یہ حدیث بھی ان لوگوں کی بڑی دلیل ہے جو مضارعت اور بٹائی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اور یہ میں نے کہا ہے کہ حدیث میں ابو جعفر سے مراد امام محمد باقر رحمہ اللہ ہیں اہل بیت سے، اور حدیث میں البدر، اس کو انڈر لائن کیجیے، البدر کا معنی ہے کھیت کا بیج۔ تو اس کے ساتھ ہی آج کا یہ ہمارا لیسن اختتام پذیر ہوا اللہ کی توفیق سے، اور جو کچھ کہا سنا ہے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس پر عمل کرے، عمل کرنے کی توفیق دے، اس کو سمجھ کر اور اس پر ثبت رکھنے کی بھی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔